شاہ کے سسکتے الفاظ گونجے تو بلا شاہ کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ نرمی سے حوریہ شاہ کے ہاتھ اپنے بازو سے ہٹاتا اپنے منہ پلٹا ہی تھا کہ حوریہ شاہ نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے سامنے بلا شاہ کو دیکھتے دل دھک سے اچھل کر حلق میں آیا تھا۔ کرسٹل گری آنکھیں پل میں آنسو سے لبریز ہوئی تھی، جسے دیکھتے ہی بلا شاہ نے سختی سے ہونٹ بھینچے تھے۔ بلاج قدم پیچھے لیتے سر نفی میں ہلاتے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں کہا تو بلا شاہ نے سختی سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ دیکھو حوریہ، ڈرو مت، میں کچھ نہیں کہہ رہا، میں تمہارے پیچھے جہاں آیا بھی نہیں، میں بس جا ہی رہا تھا، جہاں ہی رہا ہوں۔ حوریہ شاہ کے آنسو سے تر ہوتے چہرے کو دیکھتے دونوں ہاتھ اٹھاتے قدم پیچھے لیتے نرم لہجے میں کہا تو حوریہ شاہ نے متلاشی نگاہوں کو اطراف میں گھمایا تھا۔ مجھے ڈر لگتا ہے آپ سے بلاج، خوف آتا ہے، خدا کے واسطے میرے سامنے مت آیا کرے۔ آئس کو مجھ سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں نا آپ، اسی لیے پیچھا کر رہے ہیں نا؟ میرا نہ کرے پلیز، میں مر جاؤں گی، یہ ظلم مت کیجیے گا مجھ پر، میں کبھی ماضی کی بات نہیں کروں گی، میں اس کے لیے آپ کو معاف بھی کر سکتی ہوں، اب آپ بھی مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ ابھی وہ جانے کے لیے قدم اٹھاتا ہے کہ حوریہ شاہ کے الفاظ پر وہ پتھر ہوا تھا۔ ہر لفظ پر بلا شاہ نے خود کو شرمندگی سے زمین میں دستے ہوئے محسوس کیا۔ غصہ جذباتی پن میں اٹھایا گیا ایک قدم بلا شاہ کو ساری عمر کے لیے نظریں جھکانے پر مجبور کر گیا تھا۔ شرمندگی اس قدر تھی کہ زبان سے کوئی لفظ اپنے حق میں ادا نہیں ہو رہا تھا۔ ہونٹ کاٹتے نظر جھکائے آنکھوں میں نمی لیے بلا شاہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ تبھی خود میں ہمت مجتمع کرتے گہرے سانس لیتے نظر جھکائے وہ حوریہ شاہ کی جانب بڑھا تھا۔ اپنی جانب آتے بلا شاہ کو دیکھتے حوریہ پیچھے ہٹتی کہ بلا شاہ نے نرمی سے حوریہ شاہ کی کلائی تھامتے 2 قدم کے فاصلے پر رکتے اسے روکا تھا، جبکہ حوریہ سانس روکے پھٹی آنکھوں سے بلا شاہ کے ہاتھ میں اپنی کلائی دیکھ رہی تھی۔ بہت شرمندہ ہوں اس قدر کہ لوگوں کی بولتی بند کروانے کے لیے بلا شاہ کے پاس معافی کے لیے الفاظ ہی نہیں ہیں۔ مجھ سے ڈرو مت حوریہ، یہ مت کہے کہ مجھے خوف آتا ہے، تمہارے لیے یہ صرف الفاظ ہوں گے مگر میرے لیے یہ ایسے تیر ہیں جو میری روح تک چھلنی کر چکے ہیں۔ تمہارا پیچھا کیا لیکن تمہیں ڈرانے کے لیے، بلکہ تمہارے سامنے جھکا معافی مانگنے کے لیے۔ آئس کو بدگمان نہیں کرنا چاہتا، بس تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی چاہتا تھا کہ تمہاری شادی اس سے نہ ہو، مگر اس لیے نہیں کہ میں کہتے کہتے وہ رکا تھا، ہاتھ میں تھامی حوریہ شاہ کی کلائی کو آزاد کیا تھا۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا صرف اس لیے کہ میں تمہاری ذات پر کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ میں تمہیں کسی دشمنی کو ختم کرنے کا مہرہ بننے نہیں دیکھ سکتا تھا، پہلے ہی تمہارا قصوروار تھا۔ آئسان سے شادی کے بعد تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ تم خوش ہو تو میں بھی خوش، میرے سینے میں موجود شرمندگی کا بوجھ شاید ساری زندگی ختم نہ ہو، لیکن تم معاف کر دو گی تو میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ نظریں جھکائے ٹھہرے لہجے میں ایک ایک لفظ ادا کرتے نظر اٹھا کر حوریہ شاہ کے آنسو سے بھیگے چہرے کو دیکھا تھا۔ حوریہ شاہ کے پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا بلا شاہ کو تشویش ہوئی تھی۔ حوریہ تم ٹھیک ہو؟ جھجکتے ہوئے حوریہ شاہ کا بازو تھامتے استفسار کیا تھا۔ تبھی پیچھے سے کسی نے بلا شاہ کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں بوجھتے حوریہ کے بازو سے ہٹاتے جھٹکے سے دور کیا تھا۔ آئندہ اگر تم میری بیوی کے قریب دکھے بھی تو بلا شاہ یاد رکھنا وہ دن تمہارا اس دنیا میں آخری دن ہوگا۔ بلا شاہ سمجھنے سے پہلے ہی آئستہ نے دونوں ہاتھوں میں بلا شاہ کا گریبان پکڑتے دبے دبے لہجے میں گرا کر کہا تو بلا شاہ نے ساتھی سے ہونٹ بھینچے تھے تم غلط۔ اس سے پہلے بلا شاہ اپنی بات مکمل کرتا کہ آئستہ کا ہاتھ اٹھا تھا اور بلا شاہ کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ شیروانی کا بٹن کھلتے گردن کی پشت سے ہاتھ پھیر کر خود پر قابو کرتے بلا شاہ نے سخت نظروں سے اپنے سامنے کھڑے آئسان کو دیکھا تھا۔ نظریں آئسان سے ہوتی پیچھے کڑی صبغہ شاہ پر گئی تو بلا شاہ کی آنکھوں میں خون اترا تھا، جبکہ صبغہ جو بلا شاہ کے میسج کو حیرت سے پڑھتے بیک ڈور سے یہاں آئی تھی، حیرت سے بلال اور آئسان کو آمنے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی۔ نظریں ان دونوں سے ہوتی ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کے کامتی حوریہ پڑ گئی۔ اس سے پہلے صبغہ حوریہ کی جانب بڑھتی کہ آئسان حوریہ کا بازو اپنی سخت گرفت میں لیتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے نا؟ بلا شاہ کے سپاٹ لہجے پر صبغہ نے جاتے ہوئے آئس اور حوریہ سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا تھا۔ بلا شاہ کی صورت وحشت زدہ آنکھوں کو دیکھ صبغہ کو اپنی ریڑھ کی ہڈی تک سنسناہٹ محسوس ہوئی تھی۔ کچھ برا ہونے کا احساس رگوں پہ میں سریت کر گیا تھا۔ کیا بلاش، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تمہاری میسج ابھی بات مکمل کرتی کہ بلا شاہ سڑک سے اس کے قریب آیا تھا۔
جپڑنے کے انداز میں سبقہ کا بازو تھامتے قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے، جب کہ وہ گرتی پڑتی، کبھی لہنگا سنبھالتی اور کبھی بلاشا کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتی، مگر سب کوششیں تب ناکام ہوئی جب بلاشا نے گاڑی کا دروازہ کھولتے سبقہ کو پٹکنے کے انداز میں گاڑی میں دھکا دیتے داڑ سے دروازہ بند کیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو بلاد؟ بلاشا اس لیے اپنے فارم ہاؤس میں آیا تھا، سبقہ شاہ کی کسی بھی آواز پر کان ڈالے بغیر وہ اسے کیے سیدھا بیڈ روم میں لایا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے وہ اسے کسی اچھوت کی طرح زمین پر دھکا دیتا کمرے کا دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ فرش پر گرنے سے کئی چوڑیاں ٹوٹ کر بکھری تھی، جس میں اٹھتی تکلیف کو نظر انداز کرتے وہ جھٹکے سے اٹھی، مگر بلاشا کی سرخ انگارہ ہوتی آنکھیں اور ہونہار تاثرات کو دیکھتے سبقہ کے قدم بری طرح لڑکھڑائے تھے۔ بلاشا کو شیروانی اتارتے دیکھ لفظ حلق سے بامشکل نکلے تھے، جب تم جانتی تھی کہ وہاں حوریہ ہے تو مجھے وہاں کیوں بلوایا؟ زخمی شیر کی طرح داڑتے ایک ہی جس میں سبقہ شاہ کے قریب پہنچتے اس کی گردن کو اپنے دائیں ہاتھ میں دبوتے پیچھے دیوار سے لگا چکا تھا، جبکہ بلاشا کے اس قدر زور سے دیوار سے لگانے پر سبقہ کو اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ گردن پر بڑھتے دباؤ سے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی تو سبقہ شاہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند چہرے پر بکھرے تھے۔ تم اس حد تک گر جاؤ گے سبقہ شاہ، مجھے اندازہ بھی نہیں تھا۔ تم اس قدر گھٹیا ذہنیت مالک ہو، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ گلے میں پہنے باری ہار کو بے دردی سے کھینچ کر اتارتے غرا کر کہتے سبقہ شاہ کو جھٹکے سے چھوڑا تھا، تم نے سب برباد کر دیا سبقہ، سب۔ میں پھر سے اس کی نظروں سے گر گیا، بالوں کو مٹھیوں میں دبوچتے کمرے کے بیچوں بیچ کھڑے ہوتے غرا کر کہتے وہ سبقہ شاہ کی سانسیں روک چکا تھا، جبکہ دونوں ہاتھ ہونٹوں پر رکھ اپنی سسکیوں کا گلا گھونٹتے وہ دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ گردن سے نکلتا خون سرخ مادہ سیاہ رنگ میں جذب ہوئے جا رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھوں کو زمین پر رکھتے دیوار کا سہارا لیتے اٹھی تھی، لڑکھڑاتے ہوئے وہ بلاشا کے پیچھے جا کر کھڑی ہوئی تھی۔ ایسے مت کہو بلاد، میں مر جاؤں گی۔ صفائی نہیں دی گئی تھی، سسکیوں میں التجا کی گئی تھی۔ بہت بہتر ہوگا تم مر جاؤ سبقہ شاہ، تم نہیں مرو گی، یقین مانو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں گا اور مجھے رتی برابر بھی افسوس نہیں ہوگا۔ التجا کی گئی تھی اور التجا کا گلا بری طرح سے گھونٹا گیا تھا، لفظ کے ہنجر خون بھی نہیں بہا تھا اور پور پور لہو لہان کر گئے تھے۔ اور میری محبت شہد رنگ آنکھوں میں آنسو لیے کپ کپاتے لہجے میں استفسار کیا تو بلاشا نے بے دردی سے سبقہ شاہ کے بازو کو اپنی گرفت میں لیا تھا۔ میں لعنت بھی نہیں بیتا اس محبت پر، زہر ہن لہجے میں کہتے وہ اسے پیچھے کی جانب دھکا دے چکا تھا، فرش سے ٹکرایا تھا۔ ماتھے پر لگی بندیاں بری طرح ماتھے سے پیوست ہوئی تھی، خون کی لڑی ماتھے سے بہتی آنکھوں تک آئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھ سے مت الجھو، مجھے مت مجبور کرو کہ میں ساری مروت لحاظ بھول کر تمہیں بلاشا بن کر جواب دوں۔ اس غلطی کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ گھٹنا زمین پر ٹکاتے سبقہ شاہ کے بال اپنی مٹھی میں دبوتے غرا کر کہا تو سبقہ شاہ نے آنسو سے لبریزا شکوہ کی نظروں سے بلاشا کو دیکھا تھا۔ میں بھی تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی بلاد، اس لیے نہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا، اس لیے کہ تم نے مجھے اپنی صفائی پیش کرنے کا ایک موقع بھی نہیں دیا۔ ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ سجائے بلاشا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جواب دیا تو بلاشا نے سخت نظروں سے سبقہ شاہ کو دیکھا تھا۔ مجھے اور بیوقوف مت بناؤ، جو لڑکی نکاح کرنے کے لیے اپنی ماں کو ہاسپٹل بھیجنے تک کا ڈرامہ کر سکتی ہے وہ کچھ بھی کر سکتی ہے۔ میرے رویے میں تمہارے لیے کبھی کوئی نرمی تھی بھی تو وہ اس لیے کہ میں نے کسی رشتے سے تمہیں اپنا مانا تھا۔ وہ نرمی تمہاری سو کائل محبت کی نہیں، بلاشا کی فطرت کی وجہ سے تھی۔ اب تمہیں بتاؤں گا کہ بلاشا اپنے ناپسندیدہ لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک و روا رکھتا ہے۔ ایک ایک لفظ کو چبا کر کہتے ماتھے سے نکلتے خون کو لکیر پر انگوٹھا پھیرتے سبقہ شاہ کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے وہ چٹکے سے اٹھتا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ عقیدت سنو، بلائے سبقہ کو لے کر چلا گیا ہے اور آئس بھی شاید حوریہ کو لے گیا۔ اب تو ان بچوں کو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں۔ بلا یہ تک بنتی تھی، اب رخصتی کا ٹائم ہے، کیا کہوں جا کر میں؟ سمرین بیگم کا باس نہیں چل رہا تھا،
کہ بادشاہ سامنے ہو اور وہ اسے سچ میں جوتا لگا دے۔ او تائی جان، کچھ نہیں ہوتا، کہیں یہ کہ چار رخصتیاں تھیں، اس لیے سب اپنی اپنی بیویوں کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ رش کم ہو، اور حوریہ ویسے بھی تھکی ہوئی تھی، شاید اس لیے آئس اسے لے کے گیا ہے۔ اب چل کر دوسری کو رخصت کروائے، اس سے پہلے آپ کے دوسرے بیٹے یا داماد بھی اپنی بیوی کو خود ہی رخصت کروا کر لے جائے۔ عقیدت کے کہنے پر کشف بیگم نے مسکراتے ہوئے سر نفی میں ہلایا تھا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں عقیدت، ویسے بھی بہت ٹائم ہو گیا ہے، گاؤں والے مہمانوں کو گاؤں والے واپس پہنچنے میں بھی دیر ہو جائے گی۔ کہا بھی تھا زرگام سے کہ اگر مہندی حویلی میں ہوگی تو بارات بھی وہیں آ جائے گی، مگر یہ لوگ سن لیں تو پھر نہ۔ چلیے جیسے بھی ہو گیا بہت اچھا ہوگا، مہمان چلے جائیں گے، اگر نہ بھی جا سکے تو ہدایت کروا لے گا انتظام۔ کشف بیگم کے کہنے پر حلیمہ بیگم نے جواب دیا تو ان سب نے تائیدی انداز میں سر ہلایا تھا۔ باقی ڈسکشن بعد میں کر لیجیے گا، یہ سامان گاڑیوں میں رکھوائیے اور کریے رخصتی۔ عقیدت نے گفٹس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو کشف بیگم نے ملازمہ کو اشارہ کیا تھا۔ ایمی، مجھے بہت گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ سرخ لہنگے میں پور سجی ہتھیلی کو آپس میں مسلتی نیلی آنکھوں کو امتصال خان کے چہرے پر سجائے پلوشہ خان نے سرگوشی نما لہجے میں امتصال خان سے کہا تو امتصال خان کا دل کیا اپنا ماتھا پیٹ لے۔ یہ گردان وہ صبح سے ہر 10 منٹ بعد امتصال خان کے کان میں کر رہی تھی، اور آپ نے امتصال خان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس معصوم سے بھرپور گڑیا کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، میں کون سا یہاں لڈیاں ڈال رہی ہوں، دونوں ہاتھ پلوشہ خان کے سامنے کرتے ہوئے کہا تو پلوشہ نے حفاظ نظروں سے امتصال خان کو دیکھا تھا۔ میرا مذاق مت بناؤ، مجھے سچ میں ہو رہی ہے، اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو امتصال خان نے گہری سانس بڑی تھی۔ یہ دیکھو کیسے دک دک کر رہا ہے، جیسے ابھی سینے سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ تم مان لو میری جان، مجھے بھی گھبراہٹ ہو رہی ہے، مذاق نہیں بنا رہی تمہارا، یہ نیچرل ہے، لڑکیاں گھبراتی ہیں اور ہمارا تو ویسے بھی گھبرانا بنتا ہی ہے۔ پلوشہ خان کا نازک ہاتھ سہمی زبردستی پکڑتے ہوئے سینے پر دل کے مقام پر رکھتے ہوئے جواب دیا۔ جب کہ آخری بات منہ میں بڑبڑاتے پیچھے ہوئی تو پلوشہ خان نے سرت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچے گود میں رکھا تھا۔ ہمیں کیا پتا کہ تمہارا دل گھبراہٹ سے دھک دھک کر رہا ہے یا خوشی کے مارے۔ پلوشہ خان کی بڑبڑاہٹ پر امتصال خان نے حیرت سے اسے دیکھا تھا جو گود میں دھرے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ واہ، تو پھر میں بھی یہ کیوں مانوں کہ تم بھی سچ میں گھبرا رہی ہو، کیا پتا تمہارے دل میں بھی ہدایت لالا کے بارے میں سوچتے خوشی سے لڈو پھوٹ رہے ہوں، یہ کیا پتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے انتظار کرنا مشکل ہو رہا ہو اس لیے گھبراہٹ ہو رہی ہو۔ کندھے اونچ کر جواب دیا تو پلوشہ خان نے حیرت سے منہ کھولے امتصال خان کو دیکھا تھا۔ ہم نے ان کے بارے میں نہیں سوچ رہے، دانش کو کھچاتے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا تو امتصال نے ابرو اچکار کو اسے دکھا تو پھر اگر ان کے بارے میں نہیں سوچ رہی تو پھر ایسا کیا سوچ رہی ہو جو اتنی گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ہتھیلیاں پتینے سے تار چہرے پر اضطراب پھیلا ہوا ہے، آنکھیں چھوٹی کیے منہ پھلا کر کہا تو پلوشہ خان کے چہرے کے تاثرات لمحے میں تبدیل ہوئے تھے، چہرے پر گھبراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے احاطہ کیا تھا۔ ابھی امتصال کچھ کہتی کہ زرگام خان کمرے میں داخل ہوا تھا۔ امتصال اور پلوشہ خان کے قریب آتے دونوں کے سروں پر پیار کے تو پلوشہ خان اپنا لہنگا سنبھالتی اٹھتی زرگام خان کے سینے سے لپٹی تھی، نیلی آنکھیں پل میں لبالب آنسو سے لبریز ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری لالا، سوری فار ایوری تھنگ، میں نے آپ کو ارمغان لالا کو سب کو ہرٹ کیا، پلیز مجھے معاف کر دے۔ چہرہ اٹھائے زرگام خان کو دیکھتے نم لہجے میں کہا تو زرگام خان نے مسکرا کر سر نفی میں ہلایا تھا۔ لالا کی جان سب بھول جاؤ، تم نے نہ مجھے ہرٹ کیا نہ ارمغان کو، انابی ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے سر نفی میں ہلایا تھا۔ لالا، میں نے کیا ہرٹ اور پھر سوری بھی نہیں کیا، مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی سامنا کرنے کی۔ میں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کسی کو ہرٹ کیا تو سوری کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں کیا۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں، ساری غلطی تو ہماری گڑیا کے اس ننھے سے دماغ کی ہے جو یہ سوچ نہیں سکا، اس لیے تو اب تمہاری کوئی غلطی ہی نہیں تو سوری کس بات کا۔ زرگام خان کی بات پر امتصال خان نے بمشکل اپنے کہکے کا گلا گھونٹا تھا۔